بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد انجم اور سعودی عرب کی کچھ اہم نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہاں تو دوستو، سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ اس بار حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ سعودی حکومت نے داخلی عازمین پر 10 پابندیاں عائد کر دی ہیں، یعنی 10 ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہے جن کے اوپر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اندرون ملک سے فریضہ حج کی شہادت حاصل کرنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے داخلی معلمین کو مشترکہ معاہدے کا پابند بنا دیا ہے۔ یہ 10 پابندیوں پر مشتمل ہے۔ تمام داخلی معلمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام داخلی عازمین کو 10 سہولتیں فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ مشترکہ حج معاہدے میں ہر طرح کے حج پیکج شامل ہیں۔ المدینہ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ داخلی معلمین حج موسم کے دوران رہائش کی صفائی سیکیورٹی فراہم کریں گے، حج اجازت نامے کی کارروائی اضافی فیس کے بغیر مکمل کرائیں گے، اجازت نامے مکہ مکرمہ یا معاشر مقدسہ روانگی سے قبل حوالے کر دیں گے، ہر حاجی کو تعارفی کارڈ جاری کریں گے جس میں اس کا نام، اس کی شہریت، مشاہرہ مقدسہ میں کمپنی یا ادارے کے دفتر کا پتہ درج ہوگا۔ ہر حاجی کو شناختی کارڈ فراہم کیا جائے گا جس پر کمپنی اور اس کے مدیر کے نمبر درج ہوں گے۔ وزارت اسلامی امور میں رجسٹرڈ دینی رہنما کی خدمات بھی حاصل کرنا ہوگی۔ ہر 250 حاجی کو جمرات بیچتے وقت گارڈ فراہم کرنا ہوگا۔ مشترکہ معاہدے میں حاجی پر آنے والی پابندیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عازمین حج کو سداد کے ذریعے حج پیکج کی رقم ایک ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ جمرات کی رمی کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی۔ جمرات جاتے وقت بچوں کو ساتھ لے جانے کی ممانعت ہوگی، یعنی بچوں کو آپ ساتھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وزارت نے داخلی عازمین سے کہا ہے کہ وہ مشترکہ معاہدے سے ہٹ کر داخلی معلم کو کسی بھی عنوان سے کوئی رقم نہیں دیں گے۔ گروپ ایچ کے خیموں میں مزدلفہ میں رہائش رکھیں گے۔ شکایات نگران کمیٹی تک پہنچائیں گے۔ شکایات کے اندراج کی آخری تاریخ 15 محرم 1440 ہوگی۔ داخلی معلمین عازمین حج کے شہر سے لے کر مشاہرہ مقدس تک ٹرانسپورٹ، ناشتے، ظہرانے اور عشائیے اور دیگر اضافی خدمات کی فراہمی کے پابند ہوں گے، یعنی انہوں نے کمپنیوں کو پابند کیا ہے کہ یہ سہولت انہوں نے لازمی دینی ہے۔ ہاں تو دوستو، اس کے بعد ایک اہم خبر ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں کفیلوں کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کافی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت مقیم ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں کفیلوں کی وجہ سے، مگر اب انہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سعودی حکومت کی جانب سے ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کفیلوں کے ستائے غیر ملکیوں کے مرجائے چہروں پر ایک خوشی کی خبر بن کے سامنے آئی ہے۔ وزارت محنت کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ملازم پر اپنے اصل کفیل کے ساتھ کم سے کم 2 سال کے عرصے تک کام کرنے کی دیرینہ شرط کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث غیر ملکی افراد اپنا اقامہ نئے کفیل کی طرف منتقل کرا سکتے ہیں، بے شک انہیں اپنے اصل کفیل کے ساتھ کام کیے ہوئے تھوڑی مدت ہی کیوں نہ ہوئی ہو، وہ اپنے اقامے کو دوسرے کفیل کے ساتھ منسلک کرنے میں پوری طرح آزاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے کوئی بھی اگر سعودی عرب میں نئے ویزے پر آتا تھا تو وہ 2 سال تک اپنا کفیل نہیں چینج کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر یہ پابندی ہوتی تھی کہ اس نے کم سے کم 2 سال کا عرصہ، جس آدمی کی کفالت میں وہ سعودی عرب آیا ہوتا تھا اس کو اس کے ساتھ 2 سال لازمی کام کرنا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ نقل کفالہ لے سکتا تھا۔ لیکن اب اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ بے شک آپ کو سعودی عرب میں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی کیوں نہ گزرا ہو، 2 4 5 مہینے، اور اگر آپ نقل کفالہ لینا چاہیں گے تو آپ بآسانی طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ہاں تو اس کے بعد سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے، خاص کر جو انجینئرنگ کے شعبے سے متعلق ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے زیر کفالت افراد پر انجینئرنگ کے شعبے میں ملازمت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام وزارت اور سعودی کونسل آف انجینئرنگ کے مابین حال ہی میں طے پانے والے ایک سمجھوتے کے تحت لیا گیا ہے، جس کے مطابق 5 سال سے کم تجربے کے حامل غیر ملکی انجینئر کو بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ دونوں مذکورہ اداروں کے درمیان یہ سمجھوتہ بھی کیا گیا ہے کہ سعودی کونسل آف انجینئرنگ غیر ملکی انجینئر
کا پیشہ ورانہ امتحان اور شخصی انٹرویو لے گی تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ مذکورہ فرد نے واقعہ ہی متعلقہ شعبے میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے یا نہیں۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ انجینئروں کی تعداد 1,98,000 ہے، جس میں غیر ملکی 1,66,535 ہیں، یعنی یہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ غیر ملکی ہو گئے ہیں، جبکہ سعودی انجینئر کی تعداد صرف 31,466 ہے۔ اس طرح سعودی انجینئر کا تناسب 16% جبکہ غیر ملکی انجینئر کا تناسب جو ہے وہ 84% ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔